السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ آج لیسن نمبر 52 یہ یعنی لیسن نمبر لاسٹ ہے اس بک کا 52 یعنی اس کا ہم لوگ تھوڑے آیتیں اور سیکھیں گے انشاءاللہ اور نئے ورڈز ہیں اس کو آپ یاد کریں کوشش کریں کہ یاد ہو جائیں سارے جو ورڈز ہیں تاکہ قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے 52B یعنی گرامر پارٹ بھی آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ اور ڈیٹیل دیں گے آپ کو کہ کیسے ہم اپنی کلاس کو آگے کریں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے باذن اللہ انشاءاللہ لیٹر تو آج ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 52 یہ تو آیتیں ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے جناتی یعنی باغات جنات یعنی باغات جنات یعنی باغات عدنی یعنی ہمیشگی کے عدنین یعنی کیا ہے یہ عدنین ہے ایکچولی اگر ملا کے پڑھ رہے تو عدنین اللتی ایسا ہو سکتا ہے عدنین عدنین یعنی ہمیشگی کے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عدنین ہمیشہ کے اللتی وہ جو یعنی مؤنث میں الذی کا الذی مذکر کے لیے اور اللتی جو ہے مؤنث کے لیے ٹھیک ہے اللتی وہ جو وعد الرحمن یعنی وعدہ کیا رحمان نے وعدہ دیکھیں اردو میں بھی سیم ہے وعدہ الرحمن رحمان نے وعد الرحمن یعنی وعدہ کیا رحمان نے عبادہ یعنی اپنے بندوں سے عبادہ یعنی اس کے بندے ٹھیک ہے عبادہ اپنے بندوں سے عبادہ جو ہے اپنے کی طرف جانا عبادہ اپنے بندوں سے بالغیبی غیبانہ یعنی غیبانہ عبادہ کیا یعنی ہم نے اللہ کو تو نہیں دیا لیکن ہم بھروسہ ہے کہ اللہ ہے ہمارا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ سن رہا ہے اور یہ کتاب جو ہے اسی کی ہے جو ہمارے رسول آئے اسی کی طرف سے ہیں یعنی غیبانہ ہے یعنی اللہ پر ہم یعنی اس نے بتا دیا ہم نے اطاعت کر لی بس ٹھیک ہے جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب یعنی باغات ہیں ہمیشگی کے وہ جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبانہ یعنی ہم نے تو جنت نہیں دیکھی اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اطاعت کر لی اس کے ہم نے اس پہ پورا انہیں بھروسہ کیا ہم نے توکل کیا اس کو نہیں انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہمیں کہ باغات ہیں یعنی کیسے ہمیشگی کے باغات ہیں جو اللہ نے یعنی رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے غائب سے یعنی کیونکہ ہم نے جنت نہیں دیکھی اسی لیے ورڈ کو جو ہے غائبانہ ٹھیک ہے نا بالغیبی یعنی غائبانہ تو نیکسٹ آیت کیا ہے یعنی مین ہمارا کیا ہے کہ اللہ پر جو فرما رہا ہے ہمیں اس پہ بھروسہ ہے یعنی 100% کوئی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یعنی جو قرآن جو سکھا رہا ہے جو ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی صحیح ہے اور ہمیں انشاءاللہ اسی پر اطاعت کرنی اسی کی جو ہے ہمیں فرما برداری کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے غیبانہ یہ یعنی جو اللہ نے جیسے یہاں پر بتایا ایسے ہی ہمیں اطاعت کرنا بس اللہ نے یعنی سمعنا و آتانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی بس انشاءاللہ تو نیکسٹ آیت بھی دیکھیں گے تل کا یہ الجنتو یعنی جنت تل کا یہ الجنتو جنت التی وہ جو کہ مونس فارم میں آ رہے پورے ٹھیک ہے کیونکہ جنت جو ہے مونس کا یہ ہے تو اسی لیے التی وہ جو کہ نورثو یعنی ہم وارث بنائے گئے نورثو ہم وارث بنائیں گے یعنی نورثو ہم وارث بنائیں گے من عبادنا اپنے بندوں سے من عبادنا اپنے بندوں سے من جو کانا تھا تقیہ یعنی تقوی رکھنے والا یعنی پرہیزگار ٹھیک ہے تقیہ یعنی پرہیزگار یا تقوی رکھنے والا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقیہ یعنی یہ جنت وہ جو کہ ہم وارث بنائیں گے یعنی نورثو ہم وارث بنائیں گے فیوچرسٹک جا رہا ٹھیک ہے نورثو ہم وارث بنائیں گے من عبادنا اپنے بندوں میں سے من جو کانا تھا تقیہ پرہیزگار اب کیا ہے یہ یعنی یہ جنت ہے کس کے لیے ہے سب کے لیے ہے سب مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ ہے جو اللہ جسے معاف کر دے لیکن یہاں پر ایک کوالٹی بیان کی گئی وہ ہمیں غور کرنا ہے یعنی کون بن رہا ہے یعنی یہ جنت جو ہے اللہ تھی جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے کیا ہے کون من جو کانا تھا تقیہ یعنی پرہیزگار بچنے والا برائی سے بچنے والا فتنوں سے بچنے والا ہر گناہ سے بچنے والا چھوٹے بڑے سے توبہ کرنے والا گناہ کر بھی بیٹھے تو وہ توبہ کرے گا لیکن اندر کیا ہے مین ہے کہ اس کو آپ پرہیزگاری تقوی اندر ہو ڈر ہو اللہ کا کہ یہ میں کیا تو یہ میں پھنسوں گا اللہ کے سامنے یہ میں کر رہا ہوں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اس کا جواب دینا یہ ہمارے اندر لے کے آنا اگر یہ ڈر ہے خوف ہمارے اندر پرہیزگاری لے کے آ جائیں
تو جیسے بتاتے ہیں نا کہ آپ ایک راستے سے چل رہے ہیں، ایسا سمجھے کہ دنیا ایسی ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار یعنی جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے چلیں گے؟ اپنے دامن کو سنبھالے، اپنے کپڑوں کو سنبھال کے چلیں گے، ایسی دنیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پرہیزگاری کرنا ہے، یعنی ہر چیز سے بچنا ہے، ہر بری چیز سے، ہر فتنے سے بچنا ہے۔ تو جو بچے گا، جو پرہیزگاری کرے گا، وہی انشاءاللہ اس جنت کا وارث بنے گا اس آیت سے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ آیت دیکھیں گے، فنادا، تو اس نے پکارا، اس نے ندا دی، فنادا بس اس نے ندا دی، اس نے پکارا، فی الظلمات یعنی اندھیروں میں، یعنی میں، ظلمات یعنی اندھیرے، فی الظلمات اندھیرے میں، ان کے لا نہیں، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الہ کوئی معبود، اللہ سوائے، اللہ سوائے، انت تیرے، یعنی انت تیرے، سبحانکا یعنی کا جو ہے تو کے لیے، سبحانہ یعنی پاک، سبحانکا پاک ہے تو، سبحانکا تو پاک ہے، انی بے شک میں، انی بے شک میں، کنتو میں تھا، انی کنتو یعنی میں تھا، انی میں بے شک میں، کنتو میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے، من الظالمین یعنی ظالموں میں سے، من یعنی سے ہے، الظالمین یعنی پلورل فارم ظالم کا جو ہے، ظالمین یعنی ظالموں میں سے۔ تو کیا ہے؟ فنادا فی الظلمات، پس اس نے پکارا اندھیروں میں، ان کے لا نہیں کوئی اللہ معبود اللہ سوائے، انت تیرے، سبحانہ کا پاک ہے تو، انی بے شک میں، کنتو تھا میں، من الظالمین ظالموں میں سے۔ کہاں سے پکار رہے تھے؟ مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے تھے نا، جانتے ہیں ہم ان پیغمبر کو ماشاءاللہ، تو ایسے ہی ہم بھی یعنی روز اس کو پڑھیں، جیسے ہمارے پیغمبروں نے پڑھا ہے یعنی دعاؤں کو، کہ مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے یہ کیونکہ یہ دعا کی اسی لیے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، صحیح ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی جو ہے جیسے ہمارے تمام پیغمبر یعنی رسول جو گزرے ہیں جیسے دعائیں مانگے، تو یہ بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنی ہم دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے انت تیرے، سبحانک پاک ہے تو، انی بے شک میں، کنت میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے، سب ظالم جو ہر سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر سے گناہ، ہر ایک سے گناہ ہو سکتی ہے، تو دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، یہ ہماری جو ہے کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ بڑے بڑے گناہ، ہر گناہ سے بچیں، جو بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تو اسے فوراً توبہ کرنا، وہاں سے ہٹ جانا ہے نا۔ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ، جیسے آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو انہوں نے توبہ کر لی، اب وہی ہم ایگزامپل لیں گے، یعنی جو ابلیس کا، اس نے غلطی کی لیکن کیا کیا؟ توبہ نہیں کی، اس نے چیلنج کرنے لگ گیا، اب تو نے تو اس ہمیں اپنے آپ کو کہاں رکھنا یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر کے فوراً، جیسے آدم ہے یا ہمارے جیسے پیغمبر ہیں، جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ توبہ کی، فوراً توبہ کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ پلٹنا ہے، توبہ کرنا ہے، فٹافٹ غلطی ہو گئی تو توبہ کر کے اس سے ہٹ جانا ہے، نہ کہ اسی پہ اڑے نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ دیکھیں گے آیت، وَإِنْ اور اگر، اور کے لیے، ان اگر کے لیے، تُطِیعُهُ یعنی تو اطاعت کرے، تم اس کی پیروی کرو، تُطِیعُهُ اس کی پیروی کرو یا تم اس کی اطاعت کرو گے، تُطِیعُهُ تم اطاعت کرو گے، تہتدوا تم ہدایت پالو گے، تہتدوا یعنی تم ہدایت پالو گے، تہتدوا تم ہدایت پالو گے، وما اور نہیں، وا اور کے لیے ما نہیں، وما اور نہیں، علی الرسولی یعنی رسول پر، علی یعنی پر، رسول رسول، علی الرسول رسول پر، الا مگر، صرف الا مگر، البلاغ یعنی پہنچا دینا، البلاغ پہنچا دینا، البلاغ پہنچا دینا، مبین یعنی صاف صاف واضح کر کے کلیئر کٹ پہنچا دینا، کام یہ ہے۔ تو دیکھیں، وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اگر تم اطاعت کرو گے اس کے، تم ہدایت پالو گے، اور نہیں ہمارے رسولوں پر، الا مگر کہ صرف کہ بلاغ یعنی پہنچا دینا بات کا، المبین یعنی صاف صاف واضح طور پہ پہنچا دینا۔ اگر یہ بات ہمارے رسولوں کی ہو رہی ہے تو یہ دوسرے انسان ہو یعنی عام انسان ہو، ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے، یعنی چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا علم والا ہو، اس کا کام کیا ہے؟ جیسے رسولوں کا اللہ نے فرمایا پہنچا دینا ہے، صحیح طریقے سے، واضح طور پہ، کھلا کھلا کھول کر صاف صاف بتا دینا ہے۔ لیکن کسی کو ڈنڈا لے کے، مار پیٹ کر کے، یا زبردستی کسی پہ، لا اکراہ فی الدین، یہ بھی آیا تھا میرا یہ رکھنا کہ بس ہمیں پہنچا دینا ہے، جیسے اللہ نے بتا دیا وَمَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور نہیں رسول پر کہ صاف صاف پہنچا دے، بتا دے کہ یہ صحیح
طریقہ صحیح ہے، صحیح راستہ ہے بس. اب یہ نہیں کہ داروغہ نہیں بننا، ان کے نگہبان نہیں ہو جانا ہے کہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کیوں نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دین میں جیسے اس آیت میں بھی کلیئر ہو گیا. اگر ہم اطاعت کر لیں گے تو ہم یعنی ہدایت پالیں گے تو انشاءاللہ جنت کے وارث بن جائیں گے. یہ ہمیں یاد رکھنا، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی کام ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ اسے پسند کرے گا انشاءاللہ، یعنی اس کے کتاب کے مطابق، نہ کہ ہماری خواہشات کے مطابق، ہے نا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے. تو نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذَا، اور جب، وہاں اور کے لیے، اذا جب، قیلا کہاں جائے، قیلا کہاں جائے، اذا قیلا کہاں جائے. اور ایک بات ہے کہ پاسٹ ٹینس میں بھی یہ بہت بار جو ہے ہم دیکھیں گے اذا لے کے چلا جاتا ہے اس کو، یعنی افیکٹس کے آگے والے فیوچر ٹینس کو لے کے چلا جاتا ہے، یعنی اذا ہمیشہ فیوچر کی طرف جا رہا ہے. زیادہ تر جو گرامر میں جو آئے گا آپ کو یاد رکھنا ہے، جب اذا آتا ہے فیوچر ٹینس کے، نہیں کہاں جائے یعنی فیوچر کی طرف جا رہا. وَإِذَا، اور جب، قیلا کہاں جائے، لہم ان سے، اتبعوا تم پیروی کرو، اتبعوا تم پیروی کرو، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. قالوا وہ کہتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کرتے ہیں، نہ جو ہے ہم کی طرف ہے، نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما جو وجدنا ہم نے پایا، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر آبانا اپنے باپ دادا پر، یعنی باپ دادا. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو یہ بات کس کی ہو گئی، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے جو ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. کیا یہ تو بات ہو رہی ہے یہاں پر مشرک مکہ کی. اگر ہم ایگزامپل آج ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، کوئی بھی چھوٹی سی مثال لے لیں، قرآن، جیسے اس قرآن کی سنت کیا ہے، ہمارے رسول کی سنت تھا اس کو سمجھ کے پڑھنے. یعنی جب سیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کو، قرآن کو ہم سیکھیں گے سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ عملی کتاب، کوئی جادو کتاب نہیں ہے کہ اس کو رٹتے رہیں بس. بے شک نیکیاں ہیں، ہر لیٹر پہ نیکیاں ہیں، لیکن مین کیا مقصد تھا اس کتاب کا، مقصد کیا تھا، اس کو پڑھتے ہم سمجھتے، شروع سے پڑھتے، اس پہ عمل کرتے. یہ عملی کتاب ہے، عمل کی کتاب کو ہم عملی کتاب لیتے. لیکن کیا ہو گیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اس کو رٹتے ہوئے تو ہم رٹتے رہیں گے بس. یہ ہے کہ نہیں ہماری سنت کیا ہے اس کو دیکھیں گے، نہیں اللہ نے جو فرمایا وہ دیکھیں گے. اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، جو ہم سنتے آ رہے ہیں اپنے باپ دادا کو کہ اس کو رٹ رہے ہیں تو ہم بھی رٹیں گے، یا ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. قرآن کو تھوڑا وقت دیں گے اس کے لیے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بھئی یہ کتاب جو ہے عملی کتاب ہے، روزانہ دن بھر چلنے والا ہے. یعنی اٹس اے کمپینین وی ہیو ٹو ٹیک وتھ اس right from morning till the night, right from our birth till our death, birth to death. We have to take this book, should be with us in our hearts, in our minds, in our hands, everywhere. یہ کوئی کتاب نہیں ہے کہ لگا دیا تختی بنا کے وہاں پر، یا گھر پہ سجا کے اس کو رکھ دیا کہیں پر اچھے سے غلاف میں لپیٹ کے، یا ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا، روز پڑھے بنا سمجھے. نہیں، یہ کتاب ہے پڑھنے اور عمل کرنے، پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کا، اور دوسروں کو پہنچانے والی کتاب. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے آبانا. یہ ہمارا آج کا جو طریقہ ہے، ہم جو ہے، میں نے اپنے آپ کو بول رہا ہوں کہ وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے پایا ایسے ہی تو وہی کریں گے. ہمارے باپ دادا اس کو رٹ رہے تھے تو ایسے رٹیں گے، یا وہ کام ایسے کر رہے تھے تو وہی کریں گے. نہیں، آپ کے پاس علم آ گئی، آپ کے پاس کتاب آ گئی، آپ کے پاس صحیح حدیثیں آ گئیں، تو جو حدیثیں ہیں جو کتاب میں ہیں اس سے ہمیں فالو کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے. تو جب یہاں کہا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ کہا جب آ جائے اللہ کے پاس کتاب، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبعوا، بلکہ ہم وہی پیروی کریں گے، ما جو وجدنا علیہ آبانا، جو ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا. جو ہم باپ دادا کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. نہیں، باپ دادا ہو سکتے ہیں کہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اللہ عالم. بٹ اب کتاب آئی ہے تو کتاب سے ہم علم حاصل کریں گے. یہ ہمارا علم جو ہے کتاب سے ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ سب عالم بن جائیں، سب جو ہے فتوے جاری کرنا، نہیں. ہماری روزمرہ کی جو پرابلم ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس کو ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. جو دوسرا جو بڑے بڑے چیزیں ہیں وہ عالم ضروری ہے، اس کو قرآن پڑھیں گے عالم، اس سے وہ سکھائیں گے ہمیں، ان سے سیکھیں گے. لیکن جنرل یعنی بیسک، یعنی جیسے بچہ جا کے کتاب کوئی پڑھ رہا ہے اسکول کے اندر، جیسے اسکول سے وہ پڑھ کے سمجھ کر رہا ہے، ویسے ہم بھی پڑھ کے سمجھیں گے. ہمیں ٹیچر یا کوئی بڑا پرنسپل نہیں بننا. ٹھیک ہے نا. کم سے کم ہمارے مطلب کا تو سمجھ لیں، جو ہم آئے تھے، جو قرآن جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں ہم، اتنا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. صحیح ہے نا.
بات شاید آگے بڑھ گئی ہے، تو میں یہی اس کو نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں. انا بے شک الشیطان یعنی شیطان لکم تمہارا عدو یعنی دشمن فاتخذوہ بس اس کو سمجھ لو اور اس کو جانو. عدو یعنی دشمن کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا یعنی انا بے شک الشیطان شیطان لکم تمہارا عدو یعنی دشمن فاتخذوہ فا یعنی پس اتخذو یعنی سمجھو یا جانو کیا ہو اس کو عدو یعنی دشمن. اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا یعنی بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس اس کو تم دشمن ہی جانو. یعنی آپ مت دوست سمجھ لو کہ یہ تمہارے کام آ جائے گا، کوئی کام نہیں آنے والا ہے نا. شیطان تو دشمن ہی ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا، بنی آدم کا. تو یعنی بھٹکانے کے لیے وہ 100 راستے نکالے گا کہ آپ قرآن نہ سمجھیں، قرآن نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، کوئی نہ کوئی بہانے روز نکالے گا کہ آج یہ بزی ہیں، آپ فجر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کی ڈیوٹی جانا ہے یا اسکول جانا ہے، جو بھی ہے 1000 ریزن آ جائیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ تباہ کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تو اس سے بچنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کھلا دشمن ہے، ہمیں جہنم میں لے کے جانے کے لیے یہ سب بہانے ہمارے اندر وسوسے ڈال رہا ہے کہ ہم بزی ہیں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سارے جو ہے بہانے اس کو ہمیں روکنے کے لیے. تو ان سب کو ہٹا کر وقت پر نماز ہونی چاہیے، صحیح نماز، اور کتاب کو صحیح پڑھنا چاہیے انشاءاللہ سمجھ کر، تاکہ ہماری جو نمازوں میں خشوع خضوع آ جائے، ہماری زندگیاں صحیح ہو جائے. یعنی صراط المستقیم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسے کم سے کم ہم اس کو سمجھیں. اہدنا الصراط المستقیم کیسے اللہ ہدایت دے گا؟ اس کی کتاب سے دے گا، اس کے رسول کی سنت سے دے گا. جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ انشاءاللہ اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا لیسن آج کا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، جڑے رہیں، سیکھتے رہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.